اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نور من نور اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد صلی اللہ علی النبی وعلی آلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے آپ سب خیریت سے ہیں؟ اللہ خیریت رکھے، کرم فرمائے، مشکلات حل فرمائے، دین و دنیا ہمیں کامیابی فرمائے۔ اگر کوئی تکلیف ہے آپ کے گھر تو اللہ اس تکلیف سے، بیماری سے، جادو اثرات سے، مشکلوں سے نجات فرمائے، ایمان سلامت رہے، بزرگوں کی محبت نصیب ہو، دین و دنیا کامیاب ہو۔ پھر آج انشاءاللہ ہم سنتے ہیں شان غوث اعظم دستگیر اور کرامت غوث اعظم دستگیر۔ شیخ ابو عمر شریفی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ سیدنا غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے مجھے دیکھا اور فرمایا بہت جلد انشاءاللہ آپ کو ایک مرید ملے گا جس کا نام عبد الغنی بن نکت ہوگا، اور وہ دین کی خدمت کرے گا، آپ کا نام کرے گا۔ سبحان اللہ۔ پھر اس کے بعد میں سرکار نے جو سر پر ٹوپی رکھی تھی وہ ٹوپی مبارک میرے سر پر رکھی۔ جب سر پر ٹوپی رکھی تو ٹوپی کی برکت سے میرے سر سے لے کر دماغ تک ایک سکونیت، ایک کیفیت، ایک ٹھنڈک ایسی پہنچی جو میں دل و دماغ میں اس کی کیفیت محسوس کرتا تھا۔ اور پھر جیسے امامہ شریف ٹوپی مبارک سر پہ رکھی تو میں نے دیکھا کہ دنیا کی ساری جائز چیزیں اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی امامہ شریف آپ کا پہنا ہوا رکھنے سے ایسی برکت ہے، تو آپ اگر کسی کو سینے لگا لے تو سبحان اللہ، اور آپ کسی کو اپنی نعمت سے وعدہ کر لے تو سبحان اللہ، جیسے ہم نے بہت ساری کرامتوں میں سنا ہے۔ اور وہ چاہے محبت کا جام پلا دے، خوف الہی کا جام نصیب ہو جائے، اولیاء اللہ کی زیارت ہو جائے، جیسے حضرت محمد احمد بلخی رحمت اللہ علیہ سے نقل ہے۔ آپ فرماتے ہیں جوانی کی دنوں میں سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کے لیے بلخ سے بغداد گیا۔ آپ اس وقت نماز پڑھ رہے تھے، اور جب آپ نے سلام پھیرا تو لوگ آپ کی طرف مصافحے کے لیے دوڑے، ادب و احترام سے تھوڑا بھاگے، محبت میں لوگوں نے مصافحہ کیا۔ میں نے بھی یہ برکت حاصل کرنے کے لیے میں نے بھی تھوڑی سی دوڑ لگائی۔ سب سے آپ مصافحہ کرتے تھے، لوگ ہاتھ چومتے تھے، قدم بوسی ہوتی تھی، مگر جب میں نے سرکار کا مصافحہ کے لیے ہاتھ بڑھایا تو آپ نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا اے محمد بلخی، اور پھر توجہ میری طرف توجہ کی، نظر ملائے، نگاہ ملائے، جس سے میرا دل شوق محبت سے بھر گیا۔ میرا نفس لوگوں سے دور گھبرا گیا، اور میرے دل میں ایسی حالت پیدا ہو گئی کہ لوگ میری نظروں کے سامنے ظاہر ہو گئے۔ پھر ایک ہستی کو دیکھا، ایک بزرگ کو دیکھا جس کے ہاتھ میں شراب محبت کا پیالہ تھا، اور دوسرے ہاتھ میں خلوت یعنی خلافت کا جوڑا یعنی خرقہ تھا، امامہ تھا۔ پھر دوسرے آدمی نے مجھے کہا مجھے جانتے ہو؟ میں علی ہوں، علی ابن طالب، شیر خدا، اور یہ مقرر فرشتہ ہے۔ پھر مجھے پیالہ پلایا گیا۔ پھر میں نے اپنے آپ کو بارگاہ رسالت میں دیکھا کہ میں بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوں۔ ایک طرف حضرت آدم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام اور جبریل علیہ السلام دائیں طرف ہے، اور بائیں طرف حضرت نوح علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام ہے، اور سامنے صحابہ ہے، اور صحابہ کے بالکل حضور کے بالکل قریب سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور اولیاء کے زمرے میں سب سے پہلے سیدنا غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ کیفیت تھوڑی دیر کے لیے رہی، سب کی زیارت کی، اور اس کے بعد میں ہر چیز مجھ سے غائب ہو گئی، اور میں پھر اس حال میں آ گیا۔ مگر اس حال میں آتے آتے مجھے 3 سال ہو گیا۔ مجھے کسی چیز کا ہوش نہیں رہتا، بس وہی کیفیت، وہی مستی میں زیارتیں کرتا، وہ کیفیت رہتی اللہ کی رضا کی، ربو کی ربویت کی، قدوس کی قدوسیت کی، نظارہ رب کی ربویت میں نظارہ کرتا رہتا۔ کبھی بارگاہ مصطفیٰ جان رحمت کی رسالت میں، نبوت کے دریاہ میں مست رہتا۔ ایسی حالت 3 سال رہی۔ جب ہوش آیا تو کیا دیکھتا ہوں، سیدنا غوث اعظم دستگیر میرے سینے کو تھامے ہوئے ہیں، ایسے سینے پہ ہاتھ ہے، اور فرماتے ہیں ایک قدم بلخ میں ہے اور دوسرا قدم بغداد کی طرف جا رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں اے محمد بلخی، بس کافی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کے بعد پھر میری عقل لوٹ آئی، میں جیسا تھا ویسا ہو گیا،
اور یہ تمام رحمتیں، نعمتیں، احوال، مشاہدات سب غوث پاک محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں ہوئی۔ مگر اسی حال میں بھی، ایسی کیفیت میں بھی میری کبھی نماز نہیں چھوٹی۔ جب نماز کا ہوش آتا، جب نماز کا وقت آتا، نماز کا ہوش آتا اور میں نماز ادا کرتا، جب سلام پھیرتا پھر وہی کیفیت جاری ہو جاتی۔ اور یہ اکثر بزرگان دین کی کیفیت میں مست کی مستیت میں آتا ہے کہ نماز کے وقت ہوش آتا تھا، جیسے غریب نواز خدا کے خوف میں، خشیت الہی، عشق رسول میں، وہ مراقبے کی حالت میں کبھی کبھی اتنے مست ہو جاتے، مگر نماز کا وقت ہوتا تو آپ کو خود بخود ہوش آتا، اور کبھی ہوش نہ آتا تو سیدنا قطب الدین بختیار کاکی، سیدنا صوفی حمد الدین ناگوری اور دیگر بزرگان دین اس وقت جو تھے، کبھی کبھی آپ کے کان میں آواز دیتی حی علی الصلاۃ، سبحان اللہ، اور ہوش آتا۔ حقیقت، معرفت، طریقت کے حال میں بھی شریعت نہیں چھوٹتی تھی، شریعت کی پابندی رہتی تھی، سبحان اللہ۔ شیخ محمد بن خضر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے اپنے والد بزرگوار سے سنا کہ وہ کہتے تھے کہ ایک مرتبہ جبکہ سیدنا غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا، اچانک مجھے شیخ احمد رفاعی کی زیارت کا شوق ہوا، یعنی دل میں خیال آیا کہ اب غوث پاک کی تو زیارت ہو گئی، ابھی سیدنا احمد کبیر کی زیارت کر لیتا۔ تو آپ نے اپنی آستین ایسے کیا تو آستین میں آپ کا چہرہ مبارک سیدنا احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نظر آیا، ایک جی وقار بزرگ نورانی چہرہ بزرگ نظر آئے، سبحان اللہ۔ میں نے سلام کیا، انہوں نے جواب دیا، پھر اس کے بعد میری نظروں سے وہ غائب ہو گئے۔ جب میں غوث پاک کی خدمت میں رہا اور پھر فارغ ہوا تو پھر میں نے سوچا کہ اب بروبرو شیخ احمد رفاعی کی زیارت کی جائے، ان کی خدمت میں جائے۔ تو بالکل سیدنا احمد کبیر رفاعی کی خدمت میں گئے، سلام کلام ہوا تو سیدنا احمد کبیر رفاعی نے فرمایا وہ زیارت کافی نہ تھی کہ یہاں تک واپس آ گئے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ اللہ والوں کی شان تھی اور شان ہے، سبحان اللہ۔ شیخ یحییٰ بن نصر بغدادی فرماتے ہیں، میں نے اپنے والد سے سنا کہ وہ کہتے تھے کہ میں نے عملیات کے ذریعے اور خوف اور عشق کے ذریعے جنات کو بلایا اور جنات میرے کچھ تابع ہوئے، تو ایک مرتبہ ایک جنات آنے میں دیر کر دی، وہ جنات نے آنے میں دیر کر دی۔ میں نے پوچھا کیوں دیر ہو گئی؟ تو کہا ابھی ہم سیدنا غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی واعظ مجلس میں تھے، اور پھر فرمایا جب ہم مجلس غوث اعظم میں ہو تو اے یحییٰ بن نصر ہمیں بلایا نہ کرو، کیونکہ
इंसानों से ज़्यादा हमारी कौम यानी जिन्नात की भीड़ ज़्यादा होती है, और कई गिरोह ऐसे हैं जो गौस पाक के हाथों में तौबा करते हैं और इस्लाम लाते हैं। सुभान अल्लाह, शान आपकी, सुभान अल्लाह। ये भी एक मशहूर किस्सा है और अशार के अंदर लोग कहते हैं, और सीधा साधा उसका माना ये है, गौस के दर का कुत्ता शेर पर भारी होता है। जैसे फारसी में कहा गया है, सगे दरगाह जिलान शुचु ख्वाई कुर्ब रब्बानी बेघर बेबर शेरो सर्फ दारद सगे दरे जिलानी। सुभान अल्लाह, अगर उनके दर का कुत्ता भी हो और वफादार हो तो शेर से भी वो झपट लेता है, वो शेर के सामने भी हो जाता है। ये सारी किताबें हवाले के साथ है, मज़हर जमाल मुस्तफ़ा में है, तफ़रीहुल खतीर में भी है। जो हवाला देते देते मैं आपको सुनाते जा रहा हूँ। जैसे नकल है कि शेख अहमद रहमतुल्लाह अलैह वो ज़माने में जिंदा शेर पर सवार होकर औलिया अल्लाह के पास जाया करते थे, एक दूसरे मिलते थे, मेहमान नवाजी होती थी। मगर हर मेहमान आपके शेर के खाने के लिए एक गाय पेश करता। कुछ लोग परेशान भी थे। औलियाओं में ऐसे भी होते हैं ना, खाकसार, दुनिया छोड़ के, हर चीज़ अल्लाह की राह में छोड़कर सिर्फ अल्लाह अल्लाह करते हैं, कुछ शरीयत के दायरे में लेकर सबको लेकर चलते हैं। तो कुछ ऐसे औलिया अल्लाह परेशान थे, ये भी वली, बाकी दूसरे भी वली, मगर दावत देना कैसा, उनकी भी दावत की जाए, फिर शेर की दावत की जाए, पूरी गाय खिलाई जाए। ये फरियाद गौस पाक के दरबार में पहले पहुंच चुकी थी। आपने भी एक मरतबा शेख अहमद रहमतुल्लाह अलैह को दावत दी। गौसे आज़म महबूब सुबहानी शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की दावत का सुनकर आपने कबूल किया और वो आए शेर पर सवार। तो आपके खादिम ने कहा कि हुजूर, इनकी तो दावत है ही है, मगर इनके शेर की भी दावत करनी होगी। आप मुस्कुराए और कहा कि आज अच्छे से दावत शेर की भी करते हैं और अहमद की भी करते हैं। सुभान अल्लाह। फिर सरकार ने, गौस पाक ने सैयदना अहमद, शेख अहमद बगदादी को, जो शेर पे सवार होकर सब जगह जाया करते थे, शेर पर सवार होते थे और हाथ में चाबुक सांप का होता था। कई जगह पे मैंने देखा है, कई कई घरों में ऐसी एक तस्वीर बनी हुई होती है। शायद वो तस्वीर इस निस्बत से रखते होंगे, बाकी अल्लाह जाने। ऐसे तस्वीर रखना तो अच्छा नहीं, हराम है। और आज तो तस्वीर आम हो गई है। जब खाने का वक्त हुआ तो आपने फरमाया आप भी खाइए और शेर के लिए गाय भी भेजें। तो जब शेर के लिए गाय को भेजा गया तो आपके दर का एक कुत्ता था, वो कुत्ता भी गाय के साथ साथ पीछे हो गया, पीछे हो गया। और जैसे शेर के करीब पहुंचे, जैसे वो गाय पर हमला करे, उससे पहले गौस के कुत्ते ने, यानी गौस पाक के दर के कुत्ते ने एक पंजा जो शेर को मारा,
वहीं हलाक कर दिया। और कुत्ते के पंजे से शेर को फाड़ डाला, मुंह नोच डाला और वहीं शेर मर गया। फिर अंदर हजरत को खबर दी, हजरत ने आंखें बंद की, देखा, अफसोस किया, फिर गौस पाक की बारगाह में माफ़ी मांगी, तौबा की और कहा आज के बाद ये सब काम, दिखावा, जज्बात, जोश बंद कर दूंगा। और बिल्कुल आजिज़ी में आ गए, आपके हाथ पर तौबा कर ली। सुभान अल्लाह। इसलिए हज़रत सुल्तान बाहू ने फरमाया, जो मैंने अभी फारसी में कहा, सगे दरगाह जिलान शु चो ख्वाई कुर्बे रब्बानी। सुभान अल्लाह। और शैतान हर वक्त हमला करता रहता, और आपका मुशाहिदा, आपकी इबादत, आपका तकवा, आपकी रियाजत सुनी आपने करामतों के अंदर, थोड़ी थोड़ी ये भी आप सुनते गए थे। आज एक और आया है, शेख अबुल फजल अहमद बिन सालेह बिन शाफे रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि शेख मुहियुद्दीन जिलानी सरकार बगदाद अपने मदरसा निज़ामिया में खड़े थे और लोग जमा हो रहे थे, फुकरा, फ़कीर, और फिर बड़ा मजमा लगा तो आप भी बैठे। मगर जैसे आप बैठे, एक छत से बड़ा सांप नीचे आके गिरा। जब नीचे आके गिरा, अजदा से भी बड़ा समझो, तो सब लोग भागने लगे। बैठने वाले फुकरा, अल्लाह के वली, मगर सब भागने लगे, आप वहीं बैठे रहे। वो अजदा टाइप सांप आपके कपड़ों में चढ़ा, आस्तीन के जरिए गर्दन तक आया, जिस्म में लिपटा रहा, कमर से फिर गर्दन तक, गर्दन से फिर कमर तक, फिर नीचे उतरा और सामने खड़ा हो गया। और सामने खड़ा होकर, अपनी दुम पर खड़ा होकर आपसे कुछ बातें करने लगा। फिर हमने आपसे कहा कि ये सांप क्या आपसे बात कर रहा था? तो आपने फरमाया, उसने मुझे कहा, मैंने बहुत से औलिया अल्लाह को आजमाया, मगर आप जैसा मजबूत साबित कदम किसी को न